بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه ونبیه ورسوله الكریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلى آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و آلہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سورہ یوسف کا درس جاری ہے، پارہ نمبر 12 اور سورہ نمبر بھی 12 ہی ہے کہ آیت نمبر 5 تک کا درس ہو چکا ہے، اور رمضان المحترم کا غیر روایتی آخری درس ہے۔ پھر ہم اپنی روایت کے مطابق انشاءاللہ اتوار درس ہوگا۔ اللہ پاک ہر درس کو اور سب شرکت کرنے والوں کو قبول فرمائے اور اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے کہ اے یوسف، اسی طرح تجھے اللہ تعالیٰ چنے گا اور باتوں کی تعبیر کا علم عطا فرمائے گا، خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمائے گا۔ اور خوابوں کی تعبیر در حقیقت یہ غیب ہے، علم غیب ہے، اور اسی لیے خواب نہ بیان کرنے کی وجہ وہی ہے کہ چونکہ یہ غیب سے تعلق رکھتی ہے، اور غیب کا علم حقیقت میں اللہ ہی کو ہے یا اللہ کی عطا سے اس کے محبوب بندوں کو ہے، ہر غیر کو نہیں ہے۔ اسی لیے خواب کی تعبیر امپورٹنٹ ہونے کی وجہ سے خواب ہر ایک کے سامنے نہ بیان کرنے کا حکم ہے، تاکہ کوئی اٹ پٹانگ تعبیر نہ بتا دے۔ اب ظاہر ہے آپ ایک فعل ہے، ایک عمل ہے، اگر اس کی نسبت اللہ پاک کی طرف کرتے ہیں تو وہ قدرت ہے، نبی کی طرف کرتے ہیں تو وہ معجزہ ہے۔ ایک شخص ہے بغیر سبب کے مرا ہوا تھا، زندہ ہو گیا، کوئی نہیں ہے آزو بازو میں، صاف کہیں کہ وہ اللہ کی قدرت سے زندہ ہوا۔ لیکن حضرت عیسیٰ نے اگر پھونکا ہے تو سمجھیے کہ وہ عیسیٰ کے معجزہ سے زندہ ہوا ہے، زندگی ہی ہے۔ اور غوث پاک نے اگر پھونکا ہے تو وہ کرامت ہے۔ لیکن اگر پنڈت وغیرہ نے کر دیا ہے، یہ استدراج ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیروں کو بھی یہ پاور ہے، لہٰذا بڑا اہم ہوتا ہے کہ کن کے سامنے ہم تعبیر یا کن سے ہم ایکسپلینیشن لے رہے ہیں۔ ہر ایک سے لیں گے، جن سے آپ لے رہے ہیں، ایمان کا بھی خطرہ ہے اور کفر کا بھی معاملہ ہے۔ اس لیے ہر ایک سے آپ کسی کی حقیقت جانیں یہ نہیں ہے۔ پنڈت لوگ بھی ہاتھ دیکھ کر کے بتا دیتے ہیں، کچھ صحیح بھی ہو جاتا ہے، جس کو شوکدہ بازی یا عربی میں استدراج کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو صحیح علم نصیب فرمائے، صحیح عقیدہ نصیب فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے اللہ پاک فرماتا، یوں ہی تمہارا رب تجھے چنے گا، نبوت کی صفت میں چنے گا، اور خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمائے گا، اور اپنی نعمت تم پر تمام کرے گا۔ نعمت تمام سے مراد یہی ہے کہ ایک شخص کی کمپلیٹ لائف یہ ہے کہ اس کو اس کی پوزیشن کی انتہا مل جائے، اور پوزیشن کی انتہا نبوت سے بڑھ کر کچھ ہے ہی نہیں۔ اس لیے نعمت کی تمامیت کہی جاتی ہے کہ نعمت اللہ کی بارگاہ کی بڑی کامل چیز ہے۔ تو تجھ پر نعمت تمام کرے گا، نبوت عطا کر کے، والا آل یعقوب، اور آل یعقوب پر بھی اتنے انبیاء کرام، باپ دادا پردادا، ایک دم سلسلۃ الذہب ہے، ایسا عظیم خوبصورت سلسلہ ہے۔ کما اتمھا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جیسا کہ اپنی نعمت اللہ نے تمہارے آبا و اجداد، اس سے پہلے تمہارے آبا و اجداد پر یعنی ابراہیم پر اور اسحاق پر نعمت پورا کیا، یعنی انہیں بھی نبوت سے سرفراز کیا۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تمہارا رب
علم والا ہے اور حکمت والا. وہ جانتا ہے کہ ہم کسے نبوت دیں گے اور وہ جانتا ہے کہ نبوت دیں گے تو کیوں دیں گے. تو حکمت والا بھی وہی ہے. اسی لیے نبوت ایک زمینی حقیقت نہیں ہے، ایک آسمانی حقیقت ہے. ہاں اس لیے آپ کھلے آپ ایک دم بچہ سمجھ جائے کہ جب یہ زمینی حقیقت سے کیا مطلب، یعنی محنت کی چیزیں نہیں ہے، کہ خالص اللہ کی عطا ہے، نزول کا عنوان رکھتا ہے، اترنے کا عنوان رکھتا ہے. اس لیے کوئی بھی چاہے شکیل بن حنیف کا مسئلہ ہو یا قادیان کا مسئلہ ہو، جو کوئی بھی ہو، زمینی سطح پر آج کی تاریخ میں تو کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ کفر صریح ہے نبوت کا دعویٰ کرنا. کفر صریح ہے. کیوں؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ کی مہر لگ گئی ہے نبوت پر. اب مہر لگ گئی تو اینڈ ہو گیا. اب نبی کسی کو کسی بھی طرح سے نبی بنائے گا نہیں، تو اب اس میں طرح کیا؟ جب نبی نہیں بنائے گا تو اس کی کوانٹیٹی کیا، کوالٹی کیا؟ ہر طرح کی نبوت کا جو مقام تھا، اس کی جو حیثیتیں تھیں، کامل اکمل مکمل طور پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا. اب سلسلہ نبوت منقطع، اب کوئی بھی نبی نہیں. یہاں تک کہ بڑا مسئلہ بتا رہا ہوں، قطع والی جو بات ہے، ایسا قطع حضرت، ایسا قطع حضرت، یہ ڈسکس کرنا بھی کفر کو دعوت دینا ہے. امام اعظم کی بارگاہ میں کسی نے سوال کیا کہ کوئی اگر نبوت کا دعویٰ کرے تو کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا اس سے دلیل مانگنا کفر ہے. ارے باپ رے باپ، دلیل مانگنا کفر ہے. اپن یہی کرتے ہیں نا، کوئی بھی کچھ بول دیتا کیا دلیل ہے، کیا ریفرنس ہے، نوجوان تو پہلے ہی بولنا شروع کر دیتے. تو اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا اس سے دلیل مانگنا کفر ہے. آج بہت مانگ رہے ہیں. یہ جو شکیل بن حنیف کا جو مسئلہ چھڑا ہوا ہے، کبھی مہاراشٹر میں، کبھی یہاں، کبھی دیکھے تو بہت ہی نصیب نہ ہو نبی بننے کے چلے گئے. ہاں اب وہ مگر بچے لوگ پریشان ہیں. ایسا کرتے ہیں خبردار، کان میں ہمیشہ کے لیے کھوس لیجیے، ہو ہی نہیں سکتا. آپ کا کلمہ آپ کو کہہ رہا ہے خبردار خبردار، میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، اور کوئی نبی نہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی ہے نا کلمہ آپ کا. لہذا آپ نے کلمہ جب اینڈ تک کے لیے پڑھا ہے تو یہ بیچ میں گڑبڑی کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے رننگ جو ہے کلمہ کی کامل مکمل طور پر رکھیں. کوئی نبی محمد کے علاوہ اس روئے زمین پر، آسمان پر کہیں نہیں اب اللہ تعالیٰ بھیج سکتا ہے. آخری نبی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. آیت نمبر 6 کے بعد 7، لقد کان فی یوسف واخوتہ آیات للسائلین. سوال کیے تھے نا کہ کوئی اچھا قصہ بیان کیجیے. تو اب یہ قیامت تک کے لوگوں کو کہا گیا کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصوں میں پوچھنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں. نشانیاں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے منزل تلاشی جائے. نشان اسی لیے بولتے ہیں نا کہ یہ ایرو کیوں ہے، یہ ایرو کیوں ہے، منزل کا پتہ ہونا. تو کہا گیا کہ یوسف کے قصوں میں نشانیاں ہیں، علامات ہیں، توحید کی نشانیاں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے جب واقعات سنیں تو توحید کا پتہ ملنا چاہیے، توحید کی منزل ملنی چاہیے. اگر صرف قصے کہانی جنرل نالج کے لیے ہے تو یہ مقصد قصہ یوسف نہیں ہے. قصہ یوسف سائلین کے لیے نشانیاں ہے. اذ قالوا لیوسف واخوہ، جبکہ بھائیوں نے کہا تھا کہ یوسف اور ان کے جو خاص بھائی بنیامین ہے، جو ان کے خاص بھائی ہیں، باقی سب سوتیلے بھائی تھے، احب الی ابینا منا، ایسا ہے کہ وہ دونوں سے بہت پیار کرتے ہیں، ابو ہمارے سے اتنا پیار نہیں کرتے. اس لیے عام زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں. سوتیلے تھے تو ادھر جو 11 جنے ہیں، ادھر 2، تو یہ ان کی جو جماعت ہے، دیکھو ہم لوگ بھی بھائی ہیں، حضرت یعقوب ہمارے ابو ہیں، لیکن بنیامین اور یوسف سے زیادہ پیار کرتے ہیں، ہمارے سے پیار نہیں کرتے. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، جبکہ ہم زیادہ ہیں، ہماری جماعت ہے، جتھا ہے ہمارے پاس. اب آپ دیکھیے، بس ایک اس ادا اور حرکت کی بنیاد پر یہ بات کہی جا رہی ہے. ورنہ میں نے کہہ دیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سارے بھائی اللہ کے ولی ہیں، سارے بھائی اللہ کے ولی ہیں. نسبت نبوت کا اللہ یہ احترام فرماتا ہے. اس لیے دھیان رکھیے گا، وہ اس وقت کے حساب سے جب بھائیوں نے کہا تھا، اور اسی کہے میں ایک اور بات بھی کہا تھا. کیا کہا تھا؟
ان ابانا لفی ضلال مبین، لگتا ہے ابو گمراہ ہو گئے، لگتا ہے ابو کھلی گمراہی میں۔ یہ ناخلفی کا ایک شاخسانہ ہے، یہ ناخلفی کا ایک عنوان ہے۔ میں یہ ناخلفی کا عنوان کہہ رہا ہوں، وہ ناخلف ہے نہیں کہہ رہا ہوں، ذرا سمجھیے گا۔ ہاں وہ وہاں کمپیئر کی بات ہے، اس لیے حسد کی بات ہے، وہ وہاں کے اعتبار سے نتیجہ بتا دیا میں نے، لیکن اس وقت جب کہا تھا تو اسی کہے میں یہ بھی کہا تھا کہ لگتا ہے ابو کھلے گمراہی میں گم ہو گئے ہیں، پوزیشن سے ہٹ گئے ہیں، اس طرح سے جو ایک لفظ کے کئی یہاں پر مفہوم نکل سکتے ہیں، لفی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں۔ اچھا ایسا کرتے ہیں کھلی گمراہی میں ہے، ان کو چھوڑو جی، ابو ہے، احترام ابھی بھی دیکھیے، چھوڑو ان کو، چھوڑو۔ ایسا کرتے ہیں اقتلوا یوسف، یوسف ہی کو مار ڈالتے ہیں، یوسف ہی کو مار ڈالتے ہیں۔ دوسرے بھائی کہہ رہے نہیں 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 نہیں، ایسا کرتے ہیں کہ ایسی زمین پہ ڈال دیتے ہیں لے جا کے، یخل لکم وجہ ابیکم، جو تمہارے سے بھی اور تمہارے باپ کے چہرے سے بھی ایک دم دور ہو، وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ۔ اچھا یہ عمل غلط ہے، احساس بھی ہے، یہی احساس انسان کو، جو احساس سے جرم جب ہو جائے انسان تو اللہ کی توبہ اور اللہ کا رجوع ہو جاتا ہے۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرنے کے بعد میں نیک بن جائیں گے۔ ہاں وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، بعد میں نیک بن جائیں گے۔ اس کے بعد تو کر لیتے، محبت تو باپ کی مل جائے گی، بعد میں نیک بن جائیں گے، توبہ کر لیں گے۔ ہاں ابھی بھی لوگ ایسے کریں، ارے ابھی جو ہے تمہارے چٹائیں پھوڑنے کے زمانے ہیں جی، گھر کی عورتیں تو زیادہ بولتی ہیں، اب بھی ایسا کرتے تو کیسے؟ اور داڑھی اڑی کے بارے میں بچے جو، کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ بچائے اسی وقت سے۔ ہاں لیکن سنیے، قال قائل منہم، انہی میں سے ایک سمجھدار گیانی بھائی نے کہا، لا تقتلوا یوسف، میری تو رائے ہے کہ یوسف کو مت مارو، کہتے ہیں تو بھائی ہیں، مت مارو، والقوہ فی غیابت الجب، ایسا ہے ایک اندھیرے کنویں میں، ایسے کنویں میں جہاں پانی وانی کچھ نہ ہو، خالی بھوت بھوت بھاگتے، بالکل ہاں اندھیرے کنویں میں ڈال چھوڑو۔ ہاں یلتقطہ بعض السیارہ، جب کوئی آنے جانے والا ہوگا نا تو دیکھے گا، لے کے چلا جائے گا، دیکھ رہے لے کے چلا جائے گا۔ ہاں ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنا ہی چاہتے تو ایسا کرو، نہ بجے نہ مطلب بانس نہ بجے، بانسری کیسا بولتے ہیں نہ، ہاں اس طرح کے کچھ بھی نہ بول دیں گے، کچھ بھی کیا بولیں گے جا کے، یہ دیکھو قالوا یا ابانا ما لک لا تمنا علی یوسف وانا له لناصحون، اسی پر اتفاق ہو گیا سب کا، اسی پر ڈال دینے والے پر اتفاق ہو گیا۔ تو آپ سب آ کر کے ابو سے کہہ رہے ہیں، اور حضرت یعقوب کو سب معلوم ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، علم اور ہے، اظہار علم اور ہے، کبھی کبھی مصلحت کے اعتبار سے ظاہر نہیں کیا جاتا ہے، اسے انکار نہیں کر سکتے آپ۔ اسی سے کبھی کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر نہیں بتایا ہے ظاہر کا علم، نہیں بتایا ہے دیوار کے پیچھے کا علم، نہیں بتایا ہے ہار کا علم حضرت عائشہ کے، تو آپ انکار علم غیب نہیں کر سکتے، سمجھ رہے نا؟ یہاں دیکھیے حضرت یعقوب کو سب معلوم ہے، آ کر بولے ابو جان ما لک لا تمنا، کیا ہو گیا ہے آپ کو، ہمارے اوپر آپ بلیو کیجئے، ٹرسٹ کیجئے، ہاں آپ یوسف کے معاملے میں ہمارے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، جبکہ ہم بہت خیر خواہ ہیں اس کے، ہم بہت خیر خواہ ہیں ان کے، ایسا کر کیجئے ارسلہ معنا غدن، کل ہمارے ساتھ ان کو بھیجیے، یرتع ویلعب، تھوڑا ٹہل ول کے لاتا ہوں ان کو، گھما پھرا کے لاتا ہوں، گھما پھرا کے لاتا ہوں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور آپ مطمئن رہیے ہم پروٹیکٹ کریں گے، ہم ایک دم پوری طرح حفاظت کریں گے ان کی۔ اس کے بعد سنی قال، اندر اندر کی بات ہے، یہاں پر اندر اندر بول رہے ہیں، میں جان رہا ہوں تیرے ارادے کیا ہے، انی لیحزننی ان تذهبوا به، تم جب لے جاؤ گے نا تو مجھے غم ہوگا، کیا بات ہے، یہ غم ہوگا، یہ اس لیے ہوگا کہ تمہاری حرکت کو میں جان رہا ہوں، غم اس لیے نہیں ہوگا کہ تم بھائی ہو اور لے جا رہے ہو، تم سے یہ ہے، لے تمہاری جو یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ میں جان رہا ہوں، اس کا غم ہوگا۔ ہاں وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ،
اور مجھے خوف ہے کہ کہیں اسے بھیڑیے نہ کھا لے۔ آج بھی آپ کسی بھی جلادی یا ظالمانہ پیمانے کو بھیڑیے سے تشبیہ دیتے ہیں نا، یہ بھیڑیے کی طرح حرکت ہے، تو یہ بھیڑیے کی تشبیہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ انسان کی شکل میں ہاں بھیڑیا یہ ہے۔ تو اور مجھے خوف ہے کہ کہیں بھیڑیے نے اسے کھا نہ لے، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم اس حقیقت سے غافل رہو، ہاں کہ تمہارے اوپر ردائے بھیڑیے کی چادر تن جائے، تم وہ کر دو اور تم اپنی حقیقت سے غافل رہو، یہ مراد ہے۔ قالوا ابو لئن اکلہ الذئب عصبہ، ایسا کیسا ہو سکتا کہ ہم اتنی لمبی جماعت ہے، اتنے لوگ ہیں، اتنے ہونے کے باوجود بھیڑیے اسے کھا لیں گے، انا اذا لخاسرون، تب تو ہم بالکل گئے، خائب و خاسر ہوئے، بیکار ہو گئے۔ فلما ذهبوا به، پورا جب ایک دم آہو بھگت کے ساتھ الفاظ اچھے اچھے بول کر کے ہاں تیار کر دیا، فلما ذهبوا به، ٹھیک ہے لے کے جاؤ، بول گیا۔ فلما ذهبوا به، پھر جب ان کو لے کر کے چلے، واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، اور سب نے اجماع کر لیا سب نے پختہ ارادہ کر لیا کہ اب تو اس کو اسی کالے کنویں میں، اندھیرے کنویں میں ڈالیں گے ہی۔ واوحینا الیہ، اللہ فرما رہا ہم نے ان کی طرف وحی کیا کیا اسی کو بولتے ہیں انسان اپنی تدبیر کرتا ہے، اللہ اپنی تدبیر فرماتا ہے، اور اللہ کی تدبیر ہی غالب ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کی طرف وحی کیا، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، ہم ضرور ان کے اس معاملے کی تمہیں خبر دیں گے، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ وحی ہم نبی کو کرتے ہیں، غیر نبی کو تھوڑے ہی کرتے ہیں، تو ہم کرتے ہیں، جن کو کرتے ہیں ان کو معلوم ہوگا، ان کو نہیں معلوم ہوگا۔ ہوا ایسا، یہاں پر اب دیکھیے یعنی 20 پیرائے کی جو بات ہے چھپ گئی، اسی کو کہتے ہیں کہ قرآن میں سب کچھ نہیں، کچھ زبان رسالت سے آپ کو ملے گی۔ ہاں اب یہاں پر نبی آگے کہے، وہ لے گئے، لے جانے کے بعد ایسا کیے ویسا کیے، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ پاؤں کام بھی رہے تھے، اتنا خوبصورت ہے، کیسا ڈالنا جی وغیرہ کچھ بول بھی رہے تھے، سب ڈال بھی دی۔ اب جب ڈال دیے تو ڈال دینے کے بعد اب سنیے، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، وہ لوگ آئے اپنے ابو کے پاس، رات میں آئے، اور رات میں آئے تو سب لوگ سو گئے ہوں گے، بس دن میں چیخا پکارا ہو تو سمجھنے کو جواب دینا پڑتا ہے، اس لیے ایسے وقت میں آؤ کہ ایک ہی ابا رہیں گے، یبکون، خوب روتے ہوئے، خوب روتے ہوئے آئے، قالوا، رو رو کر بولنے لگے، یا ابانا، ابو جان آپ صحیح بول رہے تھے، انا ذهبنا، ہم چلے، نستبقوا، چل ہی رہے تھے، وترکنا یوسف عند متاعنا، ہم اپنے سامان کے پاس یوسف کو چھوڑ دیے تھے، بولے رکو ہم لوگ آ رہے ہیں، فاکلہ الذئب، تمہارے کیسے معلوم کہ وہاں بھیڑیا آیا انہیں بھیڑیے نے کھا لیا، کیسے معلوم کہ بھیڑیا آیا؟ بھیڑیے کے جنگل میں گئے تھے کیا؟ معلوم ہوتا کہ ادھر بھیڑیا تو جاتے ہی نہیں، لیکن فاکلہ الذئب، بھیڑیے نے اسے کھا لیا، وما انت بمؤمن لنا، اور آنکھ میں آنسو دکھا دے کے تو بولے آپ ہم کو، ہم لوگوں کو تو بلیو ہے ہی نہیں، آپ کا مانیں گے نہیں، آپ مانتا بمؤمن لنا، آپ تو یقین کریں گے نہیں، وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم اپنا سینہ چیر کر دکھا دے کہ ہم 100+ سچے ہیں۔ بھائی اچھا، لیکن ہم بھی ہیں کہ ہم منوا کے چھوڑیں گے، دلیل لائے ہیں کیا؟ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، وہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پر دم کذب لے کر آئے تھے۔ اب دم کذب کیا ہے؟ جھوٹا خون، دیکھیے جھوٹا خون، کسی کا بھی کاٹ کوٹ کر کے ایسا ویسا لگا دیے تھے، دم کذب جھوٹا خون لے کر لگا کر آئے تھے، قال، اندر اندر بول رہے ہیں، اندر اندر مسکرا رہے ہیں، ظاہر طور پر غصہ رہے، بل سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے نفس نے یہ سب کیا ہے، نفس نے یہ سب کیا، فصبر جمیل، تو بس صبر جمیل ہی ہے، اور صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ اظہار شکوہ نہ کرنا، کچھ نہیں کیا ظاہر، فصبر جمیل، اندر ہی اندر، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو تم بک بک کر رہے ہو نا، اللہ تعالیٰ اس پر میری مدد کرنے والا ہے، اس بک بک جھوٹ پر۔ وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوہ، اب وہی جو کہا تھا نا کہ آنے والے آئیں گے، ایک قافلہ آیا، یہاں تک کہ اس کنویں میں پانی کی ضرورت پڑی، اپنا ڈول ڈالا، قال
ڈول ڈالنے والے نے جب دیکھا کیا بات ہے خوبصورتی یوسف کی، یا بشرا ھذا غلام، کیا بچہ ہے رکو، پانی کی پیاس ختم، بچے کی حسن نے پیاس بجھا دیا۔ ہاں وہ اثر روح بضاع، چھپا لیا، ساز و سامان سمجھ کر کے چھپا لیا۔ واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ سب کیا کر رہے ہیں اللہ سب جان رہا ہے کہ کون کیا کر رہے ہیں۔ وشروہ بثمن بخس دراہم، اب غلام ہے، بیچنے کا زمانہ تھا، بخس دراہم، کھوٹے سکے میں بیچ دیا۔ اب مرتے کو کیا ہے، اب آپ کو 2 روپے کی ضرورت ہے، 200 روپے مل جائے تو 2 روپے آپ بھی بانٹنے لگے گے ہاں وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور اس سلسلے میں بہت زیادہ زہد اور تقوی والے تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ ہاں وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَقْرِضِي مَثْوَاهُ، اور اب خریدی کی یہاں پر بات آ رہی، مصر، اہل مصر، عزیز مصر نے خریدا ان کو، کیا خرید کر کے اپنی بیوی سے کہا اقربی مصباحو، بہت اچھا لگتا ہے یہ، بڑا خوبصورت ہے یہ، بچے تو نہیں تھے، بہت خوبصورت ہے، ایسا ہے اس کا بہترین روم سجاؤ، اس کا ٹھکانہ، اور یہ سجانے نہیں کرا، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی حفاظت کرنے کا ذمہ لیا ہے نا۔ ہاں اقربی عسیٰ ان ینفعنا، امید ہے کہ دیکھیے، امید ہے کہ یہ ہمارے لیے نفع بخش ہو، اور نتخذہ ولدا، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، انہی پروسیجر کے ساتھ ہم یوسف کو زمین مصر میں مالک بنائیں گے۔ مکنہ سے مراد وہاں پر ہم جاگزی کریں گے، وہاں بٹھائیں گے، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْبِيرِ الْأَحَادِيثِ، اور ہم خوابوں کی تعبیر کا انہیں علم بھی دیں گے، وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ، اور اللہ ہی اپنے امر پر غالب ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ غافل ہیں، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہاں تک اب حضرت یوسف علیہ السلام کی یہاں تک بچپن اور بکے جانے کا واقعہ ہوا۔ یہاں پر دیکھیے خدا کا پروٹیکشن دیکھیا، یہ سب اللہ کی نگرانی میں ہو رہا، ایک خروج تک نہیں آیا۔ جب ڈالے ہوں گے تو ڈالے ہوں گے کا مطلب ایک پھینکنے کا عنوان ہے، تکلیف تو ہونا چاہیے نا۔ حدیث میں آپ پڑھیں گے واقعاتی طور پر، حضرت جبرائیل کو اللہ پاک نے کہا تھا جتنا جلدی جا سکتے ہو جاؤ، جتنا جلدی جا سکتے ہو۔ اب آپ سوچئے کہاں وہ عرش اعظم سدرۃ المنتہا پر ہے، کیا طاقت، اب پرواز کا انداز، ان کا تو پرواز، طائر اسی لیے تو بولتے پرواز، اڑنے والے، کتنی جلدی آئے ہوں گے، آپ ذرا دیکھیے تو کسی کو نیچے کتنی جلدی وہ گئے ہوں گے، کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ بالخصوص اب اسی پیمانے کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو بھی، ہم سب گرتوں کو بھی اللہ تعالیٰ سنبھال لے، اور ہماری قوم کو بھی سنبھال لے، ہمارے معاشرے کو بھی سنبھال لے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے صدق و طفیل میں ہم سب کو، ہم سب کی اولاد کو برکتوں سے نوازے، اور ہمارے قدموں میں ثبات اور استقامت نصیب فرمائے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔